مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا جو ہے وہ صرف دھوکہ ہے اور دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے قرآن کے اندر کہ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا تو صرف کھیل اور تماشا ہے اور تم اس دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ آج آپ دیکھیں کہ ہر شخص جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میرے پاس اچھی گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، اچھی بیوی ہو، اچھے میرے پاس نیک بچے ہوں میرے پاس، اور میرے پاس جو ہے لگژری ہوم ہو، لگژری گاڑی ہو، لگژری کچن ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ انسان جو ہے اس دھوکے کے اندر پڑا ہوا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہی سب کچھ ہے۔ اچھا، دوسری تلخ حقیقت اسد بھائی یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو کہا جائے نا کہ ہم جنت میں ساتھ ہوں گے تو وہ کیا کہتا ہے کہ یار کس طرح کی بات کر رہے ہو، انسان مرنا بھی نہیں چاہتا اور جنت بھی چاہتا ہے۔ انسان مرنا بھی نہیں چاہتا اور مرنا بھی نہیں چاہتا اور جنت میں بھی جانا چاہتا ہے۔ آپ مرو گے تو جنت میں جاؤ گے نا، آپ یہاں اچھے اعمال کر کے جاؤ گے تو جنت پاؤ گے نا۔ اگر آپ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لو گے، مطلوب مقصود اس دنیا کو ہی بنا لو گے، تو پھر آخرت میں آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ موت تو آنی ہے۔ یہ دنیا تو مچھر کے پار کے برابر بھی نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانی ہے اور ہمیشہ والی جو زندگی ہے وہ آخرت والی ہے۔ آج ہم نے جو ہے وہ دنیا کو ہمیشہ والی زندگی بنا لیا ہے اور آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ میرا جو بزنس ہے اس کو میں 5-10 سال کے بعد کہاں لے جاؤں گا؟ سب نے یہ پلاننگ کی ہوئی ہے کہ میں جو ہے 10 سال کے بعد ادھر ہوں گا، 5 سال کے بعد ادھر ہوں گا، کہ اگر مر جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا اگر میں اس دوران مر گیا۔ یہ جو میں نے پلاننگ کی ہوئی ہے کہ میں اتنے سال کے بعد اپنا گھر بناؤں گا، اتنے سال کے بعد میں جو ہے وہ بچوں کی شادی کروں گا، اتنے سال کے بعد میں یہ کروں گا، اگر اس سے پہلے وہ مر جاتا ہے تو کیا کرے گا؟ اس نے مرنے کا سوچا ہی نہیں ہے اسد بھائی۔ آج یہ ایک بہت بڑی تلخ حقیقت ہے کہ لوگ مرنے کو بھول گئے ہیں، اور یہ نہ سمجھیے کہ صرف بوڑھے ہی مر رہے ہیں، جوان بھی مر رہے ہیں۔ ابھی میں کچھ دن پہلے یہ جو ہمارا جو روڈ ہے، ابھی گھر سے نکلا ہی تھا کہ ایک شخص جو ہے، اب اس کے ساتھ اس کی والدہ تھی یا اس کی وائف تھی، آئی ڈونٹ نو کون تھا اس کے ساتھ، بٹ ہوا یہ کہ جب وہ جا رہے تھے تو وہ کچے روڈ پہ اتر گئے۔ پیچھے سے ٹرالی آ رہی تھی، ٹرالا جو اس کو ہم کہتے ہیں بڑی گاڑی جو ہوتی ہے، پیچھے سے ٹرالی آ رہی تھی، اور یہ جو 2 شخص تھے، یہ جو بائک چلا رہا تھا، اس نے گاڑی جو ہے وہ کچے میں اتار دی۔ جب کچے میں اس نے گاڑی اتار دی تو اس سے گاڑی سنبھلی نہیں۔ جب اس سے گاڑی نہیں سنبھلی تو اسد بھائی گاڑی گر گئی۔ جو پیچھے خواتین بیٹھی تھی وہ روڈ پر آ کے گری، روڈ پر جیسے ہی گری آ کے تو پیچھے سے جو ٹرالی آ رہی تھی وہ اس کے اوپر چڑھ گئی اور اس کا فوراً انتقال ہو گیا۔ انسان دیکھے تو اس کی زندگی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، پل میں کیا ہو جائے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے۔ پل بھر میں موت آ جاتی ہے، پل بھر میں موت آ جاتی ہے، پتہ نہیں اگلا سانس آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ کو اپنی زندگی کی کتنی امید ہے؟ تو ایک صحابہ نے کہا کہ کیا پتہ، ظہر کی نماز پڑھی ہے، عصر کی پڑھوں بھی نہیں پڑھوں۔ تو دوسرے صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ عصر پڑھی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھ بھی پاؤں یا نہیں پڑھ پاؤں۔ تو تیسرے صحابہ سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ عشاء پڑھی ہے، پتہ نہیں فجر پڑھ بھی پاؤں یا نہیں پڑھ پاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو بڑی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو، حالانکہ فرق کتنا ہے؟ 2-3 گھنٹے کا ہے اسد بھائی، 2 سے 3 گھنٹے کا فرق ہے۔ ظہر کی نماز میں ہم 4 گھنٹے کا 5 گھنٹے کا لگا لیں فرق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو بڑی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھے ہو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک سلام پھیرا ہے، دوسرا سلام پھیر بھی پاؤں یا نہیں پھیر پاؤں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ جو 2 شخص جا رہے تھے، ایک بائک والا تھا اور پیچھے جو خواتین تھی، یہ نکلے ہوں گے کسی کام سے، تو ان کو کیا پتہ کہ موت کا بلاوا تو آ گیا ہے، موت تو ہمارے سر پہ کھڑی ہے۔ تو اسد بھائی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، زندگی کب ہماری ختم ہو جائے، کب ہماری زندگی کا چراغ جو ہے وہ بجھ جائے، ہمیں بھی نہیں پتہ کہ زندگی جو ہے کب ختم ہو جائے گی۔ تو اس زندگی کے ختم ہونے سے پہلے ہمیں جہاں جانا ہے، جہاں مر کے جانا ہے، جس قبر میں جانا ہے، اس قبر کی تیاری ہے یا نہیں ہے؟ یا صرف ساری جو تیاری ہم نے کی ہوئی ہے وہ صرف دنیا کی تیاری ہے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہے؟ وہ ایک
شخص نے بہت پیاری بات کہی کہ جب ہم بچپن میں اسکول کا بیگ جو پیچھے لگا کے جاتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی جو تعلیم ہے وہ دنیا میں رہ جائے گی، اور جب ہم مدرسہ جاتے ہیں تو جب ہم قرآن پاک کو سینے سے لگا کے لے کے جاتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آخرت کی جو تعلیم ہے وہ ہمارے ساتھ قبر میں بھی جائے گی۔ تو بہت اچھی بات فرمائی ہے کہ جو اسکول کی جو تعلیم ہے، آپ جو پیچھے بیگ لگاتے ہو وہ پیچھے ہی رہ جائے گی، اور جو سینے سے لگا کے آپ قرآن لے کے جاتے ہو وہ آپ کے ساتھ قبر میں بھی رہے گا۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ زندگی جو ہے وہ بہت ہی چھوٹی سی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ زندگی دھوکہ ہے، کھیل تماشا ہے، اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا جو ہے وہ ہمارے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے انسان پھر کھنچتا ہے، کیونکہ آج جس قدر دنیا جس مقام پر پہنچ گئی ہے، اس سے پہلے وہ ایسی نہیں تھی۔ فرعون نے کبھی تکہ بوٹی نہیں کھائی ہوگی، فرعون نے کبھی چرگا نہیں کھایا ہوگا جو آج ہم کھا رہے ہیں، فرعون نے کبھی وہ کھانے نہیں کھائے ہوں گے جو آج ہم کھا رہے ہیں۔ اسد بھائی ایسا ہی ہے، فرعون نے کبھی ایسی میں بھی نہیں بیٹھا ہوگا، فرعون کبھی اے سی کے اندر بھی نہیں بیٹھا ہوگا۔ بالکل یہ بات صحیح فرمائی ہے، ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، اور ہم جو یہ دیکھ رہے ہیں، اگر کسی کے گھر کے آگے سے گزرتے ہیں تو ایک دفعہ جھرجھری سی آتی ہے کہ کاش میرا بھی ایسا مکان ہوتا، کاش میرے پاس بھی ایسی کوئی گاڑی ہوتی، پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ صرف دھوکہ ہے اور دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور تم سب دھوکے میں پڑے ہوئے ہو۔ تو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے نبی کے راستے کے اوپر لے کر آ جاؤ، اس سے پہلے کہ موت کا بلاوا آ جائے۔ لائٹ بند کر کے بھی 10 منٹ موبائل نہ چلایا کریں، بلکہ لائٹ بند کر کے 10 منٹ یہ سوچا کریں کہ اگر آج ہی اللہ سے ملاقات ہو جائے تو میری کوئی تیاری ہے؟ کیا میرے پاس ایسے اعمال ہیں کہ میں اللہ کے آگے کھڑا ہو سکوں؟ لائٹ بند کر کے بھی موبائل یوز نہ کیا کریں، لائٹ بند کر کے سوچا کریں کہ آج میرا جو پورا دن گزرا ہے اس میں میں نے کیا نیک اعمال کیے ہیں، کیا برے اعمال کیے ہیں۔ تو زندگی میرے بھائیوں بالکل چھوٹی سی ہے۔ آج یہ 60-70 سال کوئی لمبی زندگی نہیں ہے، گزر جائیں گے، گزر بھی گئے ہیں، کچھ اور ہیں وہ بھی گزر جائیں گے۔ تو لہٰذا اپنی زندگی کو جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر لے کر